بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹس پلس ٹی وی کے محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان آرمی دنیا میں طاقت کے حساب سے کون سے نمبر پر ہے، اور یہ بھی کہ اسلامی دنیا میں طاقت کے حساب سے پاکستان کی فوج کس رینکنگ میں آتی ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان آرمی نے اب تک ایسے کون سے ہتھیار حاصل کر لیے ہیں جس سے اس کی طاقت میں نہ صرف اضافہ ہوا ہے بلکہ دشمن بھی اب زیادہ خائف ہے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان آرمی نے حالیہ چند برسوں میں ایسی کون سی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں جس کو دنیا کی کوئی اور فوج یا فوجی اتحاد حاصل نہیں کر سکا۔ ان تمام معلومات کے لیے آپ اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ محترم ناظرین، پاکستان مسلم دنیا کا واحد ملک ہے جو امریکہ، اسرائیل، بھارت سمیت تقریباً تمام عالم کفر کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے، اور اس کے پاس ایک طاقتور فوج ہے اور شاندار جغرافیائی لوکیشن ہے۔ پاکستان فلسطین اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں سمیت دنیا بھر میں مسلمانوں کے حق میں آواز بھی اٹھاتا ہے، اور یہی بات عالم کفر کو اچھی نہیں لگتی، اور وہ اس کو دبانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ پاکستان نے ان دشمن ممالک کو کئی بار تگنی کا ناچ نچایا ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے دشمن ممالک اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کر رہے ہیں اور اپنی فوجوں کو جدید ترین ہتھیاروں سے بھی لیس کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان بھی اپنی فوج کو جدید ہتھیاروں سے وقتاً فوقتاً لیس کرتا رہتا ہے تاکہ دشمن ممالک کے خلاف اپنے دفاع کو مضبوط کیا جا سکے۔ اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان 2021 میں کتنا طاقتور ہو چکا ہے۔ دوستو، 2021 میں گلوبل فائر پاور کی جاری کردہ رینکنگ کے مطابق پاکستان کا کل دفاعی بجٹ 12.275 بلین امریکی ڈالرز ہے، جبکہ پاکستان فوجی طاقت کے لحاظ سے دنیا میں 10ویں نمبر پر ہے۔ ملک کی کل آبادی 22 کروڑ سے زائد ہے، جن میں 9 کروڑ 60 لاکھ سے زائد مرد ہیں۔ 2021 میں پاکستان کی ٹوٹل جی ڈی پی 270 ملین امریکی ڈالر تھی، اور امید ہے کہ 2021 کے آخر تک 310 ملین امریکی ڈالرز تک پہنچ جائے گی۔ گلوبل فائر پاور کے مطابق پاکستان کے پاس موجود کل فوج کی تعداد 12 لاکھ سے زائد ہے، جس میں ایکٹیو فوجیوں کی تعداد 6,54,000 سے زائد ہے، اور ریزرو فوجیوں کی تعداد 5,50,000 کے قریب ہے۔ پاک آرمی کے پاس اس وقت 2680 ٹینک ہیں، جو جنگ میں استعمال ہونے کے لیے ایک بڑی تعداد ہے۔ ان ٹینکوں میں الخالد 1، الخالد 2 اور الزرار جیسے جدید ترین ٹینک بھی شامل ہیں جو پاکستان نے خود تیار کیے ہیں۔ اور دوستو، پاکستان آرمی کے العظم پروجیکٹ کے تحت دنیا کا جدید ترین اور خطرناک ترین ٹینک الحیدر بھی تیاری کے آخری مراحل میں ہے۔ پاک آرمی کے پاس آرمر وہیکل کی تعداد 9600 سے زائد ہے، جن میں الفات M113 اور BTR-7 جیسی آرمر وہیکلز شامل ہیں۔ پاک آرمی کے پاس سیلف پریپیئر آویزرز کی تعداد 429 ہے، اور ڈوڈو وڈزر کی تعداد 1690 ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان آرمی A100، A300 اور KRL 122 راکٹ پروجیکٹرز کو بھی استعمال کر رہی ہے، جن کی تعداد 330 کے قریب ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان آرمی نے فتح 1 میزائل بھی اپنے ہتھیاروں میں شامل کر لیا ہے، جس کا کامیاب تجربہ پاکستان آرمی نے 2021 کے آغاز میں ہی کیا تھا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے بڑے دشمن ممالک اسرائیل اور بھارت، جبکہ امریکہ بھی اصلاً پاکستان کے دشمنوں کی صف میں نظر آتا ہے، اور یہ تینوں ممالک ایٹمی طاقت رکھتے ہیں۔ اگرچہ اسرائیل نے ابھی تک اپنی ایٹمی طاقت کا اعلان نہیں کیا، مگر دنیا یہ مانتی ہے کہ اسرائیل ایک ایٹمی طاقت بن چکا ہے۔ تو پاکستان نے اپنے ان دشمن ممالک سے نمٹنے کے لیے کئی طرح کے جدید ہتھیار اپنے پاس جمع کیے ہیں، جن میں شارٹ اور لانگ رینج میزائل اور جدید ترین میزائل ڈیفنس سسٹم بھی شامل ہیں۔ پاک آرمی اس وقت FM-90 اور H-260 میزائل ڈیفنس سسٹم استعمال کر رہی ہے، جو چائنا کے تیار کردہ ہیں۔
اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ لانگ رینج میزائل ڈیفنس سسٹم جو ابھی پاکستان کے پاس نہیں ہے، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے پاکستان نے روس کے تیار کردہ S-400 اور چائنا کے تیار کردہ FT-2000 میں کافی دلچسپی لی ہے، اور یہ ممکن ہے کہ ان دونوں میں سے ایک سسٹم آنے والے دنوں میں پاکستان آرمی کا حصہ ہو۔ پاکستان آرمی 2 قسم کے اٹیک ہیلی کاپٹرز کو استعمال کرتی ہے، جن میں بل AH-1F کوبرا اور مل Mi-24 شامل ہیں۔ ان دونوں ہیلی کاپٹرز کے استعمال سے پاکستان آرمی اب تک کئی کامیاب آپریشنز کر چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان آرمی حالت امن اور حالت جنگ کے دوران جوانوں تک رسد اور خوراک پہنچانے کے لیے کئی دوسرے ہیلی کاپٹرز بھی استعمال کرتی ہے، جن میں ایئر بس H-125M، مل Mi-17، ایروسیف اگسٹا ویزلائن AW-139، ایروسیف ٹل AS-350، بل 206 اور بل UH-1 قابل ذکر ہیں۔ پاک فضائیہ کے پاس اس وقت 357 جنگی طیارے ہیں، جن میں 90 اٹیک ایئر کرافٹ اور 48 ٹرانسپورٹ طیارے ہیں، اور 510 فری مین ایئر کرافٹ اور 24 اسپیشل مشن ایئر کرافٹ، 4 ٹینکر ایئر کرافٹ اور 331 ہیلی کاپٹرز موجود ہیں، جن میں 53 اٹیک ہیلی کاپٹرز بھی شامل ہیں۔ محترم دوستو، اگر ماضی کو دیکھیں تو پاک فضائیہ کے تمام طیارے ہمیشہ دشمن پر بھاری رہے ہیں، مگر پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر اور معراج 2000 ایسے طیارے ہیں جو بھارت کے لیے ڈراؤنا خواب ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ یہ طیارے MF رات 1 اور MK رات 2 میزائل بھی لے جا سکتے ہیں۔ رات ایک سپر سونک میزائل ہے جو نیوکلیئر ہتھیار بھی لے جا سکتا ہے۔ راد میزائل راڈار پر نظر نہیں آتا، اور اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ S-400 جیسے میزائل ڈیفنس سسٹم کو بھی چکمہ دینے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ دوستو، اس وقت پاک فضائیہ کے پاس F-16 فائٹنگ فالکنز جو کہ امریکنز تیار کردہ ہیں، اور JF-17 تھنڈرز بلاک 1 اور بلاک 2 موجود ہیں، اور اب JF-17 تھنڈرز کا بلاک 3 بھی پاک فضائیہ کا حصہ بن چکا ہے۔ JF-17 سیریز پاکستان نے چین کے تعاون سے خود تیار کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معراج 3، معراج 5 اور S-7 جنگی طیارے بھی پاک فضائیہ کے بیڑے میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پاکستان چائنا کے تیار کردہ J-10C میں کافی دلچسپی لے رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان چائنا سے J-10C بھی خرید لے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاعات موجود ہیں کہ پاکستان بہت جلد اپنا 5th جنریشن جنگی طیارہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گا، جسے JF-17 تھنڈر بلاک 4 کا نام دیا جانے کا امکان ہے۔ دوستو، پاکستان نیوی کے پاس ابھی 8 فریگیٹس اور 8 سب میرینز ہیں، جبکہ 39 پیٹرول ویسلز اور 3 مائن وارفیئر وغیرہ بھی پاکستان نیوی استعمال کر رہی ہے، مگر اس کے ساتھ پاک نیوی اپنے پروجیکٹ انگور پر کام کر رہی ہے۔ اس پروجیکٹ کے تحت پاک نیوی دنیا کی 8 خطرناک سٹیلتھ سب میرینز خود تیار کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکی پاک نیوی کے لیے جدید ترین ملیگم وارشپ تیار کر رہا ہے۔ دنیا میں کسی بھی نیوی کے لیے سب میرینز کو ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے، اس لیے یہ دیکھتے ہیں کہ پاک نیوی کے پاس کون کون سی سب میرینز موجود ہیں اور یہ کتنی خطرناک ہیں۔ دوستو، پاک نیوی اس وقت 2 قسم کے سب میرینز استعمال کر رہی ہے، جن میں ایک آگسٹا 19B کلاس ہے۔ آگسٹا 90B کلاس میں PNS خالد، PNS سعد اور PNS حمزہ سب میرینز شامل ہیں، جبکہ پاک نیوی دوسری قسم کی سب میرین آگسٹا 70 کلاس استعمال کر رہی ہے، جس میں PNS حشمت اور PNS سرمد سب میرینز شامل ہیں۔ پاک نیوی کی آگسٹا 90B کلاس سب میرینز زیادہ خطرناک سمجھی جاتی ہیں، کیونکہ یہ تینوں بابر کروز میزائل فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور یہ تینوں سب میرینز ایسی ہیں جن کی وجہ سے بھارتی نیوی کے ہوش ٹھکانے نہیں آ رہے۔
دوستو، دنیا میں کسی بھی ملک کے دفاع کے لیے میزائل طاقت بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اس لیے پاکستان نے بھی اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے شارٹ اور لانگ رینج کے کئی خطرناک میزائل بنائے ہیں، جو کہ بھارت اور اسرائیل کے چپے چپے کو ہٹ کر کے تباہی مچانے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان کے پاس ایک اندازے کے مطابق 130 سے 170 کے قریب ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ عالمی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جس طرح پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں میں اضافہ ہو رہا ہے، اگلے 4 سے 5 سالوں تک پاکستان فرانس کو بھی ایٹمی ہتھیاروں میں پیچھے چھوڑ دے گا۔ فرانس کے پاس 225 کے قریب ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ مسلم دنیا کی سب سے بڑی اور دنیا کی 5ویں بڑی فوج رکھنے والا ملک پاکستان دنیا میں 8ویں بڑی میزائل پاور ہے، اور مسلم دنیا کی سب سے بڑی میزائل طاقت بھی پاکستان ہے۔ پاکستان اپنے تمام میزائل خود تیار کرتا ہے۔ پاکستان کے خطرناک میزائلوں میں ابابیل، غوری، غزنوی، شاہین 1، شاہین 2، شاہین 3 میزائل، ابدالی، نصر، رعد اور کروز میزائل بابر شامل ہیں۔ ابابیل میزائل کو MIRB ٹیکنالوجی سے بنایا گیا ہے، جو کہ دنیا میں صرف 5 ممالک کے پاس ہے، یعنی ہندوستان اس کے توڑ سے محروم ہے۔ یہ تمام میزائل ایٹمی ہتھیاروں سے حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ عالمی مبصرین ایک عرصے سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان نے بین البراعظمی میزائل بھی بنا لیے ہیں، جن کے نام ٹیپو اور تیمور ہیں۔ ٹیپو کی رینج 5500 سے 7000 کلومیٹر اور تیمور میزائل کی رینج 8000 سے 10000 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے۔ عالمی مبصرین کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان نے یہ میزائل 2001 میں بنانے شروع کیے تھے اور 2012 میں مکمل کر لیے ہیں، مگر پاکستان نے کبھی ان میزائلوں کے ہونے کی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے۔ مبصرین کا یہ دعویٰ ہے کہ کیونکہ پاکستان کو عالمی پابندیوں کا خطرہ رہتا ہے اور ان پابندیوں سے بچنے کے لیے پاکستان ان میزائلوں کے ہونے کی تصدیق کرنے سے گریزاں ہے۔ محترم دوستو، پاکستان اور انڈیا میں بہت بڑا توازن کا فرق موجود ہے۔ انڈیا کا دفاعی بجٹ پاکستان سے 7 گنا زیادہ ہے، مگر پھر بھی پاک فوج انڈیا پر ہمیشہ بھاری رہتی ہے، اور اس کی اہم وجہ ہے بہتر منصوبہ بندی، کیونکہ انڈیا اربوں ڈالرز استعمال کر کے بڑے اور خطرناک ہتھیار خریدتا ہے، مگر پاکستان خود ہی اس کا چھوٹے سے ہتھیار سے توڑ نکال کر اس کی اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ بھارت نے اربوں ڈالرز لگا کر کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن بنائی، تو پاکستان نے فقط ایک چھوٹا سا ہتھیار نصر میزائل بنا کر اس کی ساری محنت اور سرمایہ پر پانی پھیر دیا۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو اور اس میں پیش کی گئی معلومات پسند آئیں گی۔ آخر میں اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔